اسلامی نظریاتی کونسل کا جو نام پڑا یہ کب سے اور یہ والا ڈھانچہ کب سے بنا؟ جی یہ آپ سمجھ لیں کہ جب یہ بنی تھی نا بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ، سید صاحب کو اس کا بنایا گیا تھا چیئرمین، اور مفتی شفیع صاحب اور کئی سارے دوسرے علماء اس کے اندر موجود تھے، شیعہ کی نمائندگی بھی تھی۔ تو سید صاحب نے آ کے ایک تو کہا کہ جو انگریز کے قوانین ہیں ان کو آپ کیسے اسلام کے مطابق بنائیں گے؟ تو یہ ساری چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فرائض منصبی طے ہو رہے ہیں کہ کیا کیا کام کرنا ہے۔ ہاں دستور جو ہے وہ تو ایک بن جانا تھا، ظاہر ہے وہ تو ایک الگ مشن تھا، وہ بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ نے بنانا تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا پہلا دائرہ کار اس وقت طے ہوا جب سید صاحب نے یہ کہا کہ میں اس وقت چیئرمین شپ سنبھالوں گا جب آپ کوئی انتظام کر دیں کہ انگریز والے قوانین قرارداد مقاصد کے مطابق بن جائے۔ تو لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے فروری 1951 میں ایک لاء کمیشن قائم کیا، اس میں علماء اور ججز رکھے اور ان کے ذمہ لگایا کہ آپ اپنی رپورٹ پیش کریں، انگریز کے بنے ہوئے قوانین کا جائزہ لے کے ان کو کیسے ہم قرارداد مقاصد کے مطابق، بعد میں یہی چیز بدل کے ہو گئی قرآن و سنت کے مطابق، ابھی تک چل رہی ہے، کونسل کے فرائض منصبی میں ہے، اس کی کہانی بعد میں بتاتا ہوں، لیکن یہ شروع اس وقت سے ہو گئی، 1951 سے یہ فرائض منصبی میں شامل ہو گیا، یہ تشکیل پا گیا۔ پھر جناب 1956 کا آئین آ گیا، آئین کے اندر ایک ادارہ رکھا گیا اسلامی کمیشن، وہ اسلامی کمیشن 1957 میں قائم ہوا اور 58 میں اسمبلی ٹوٹ گئی اور دستور بھی ختم ہو گیا۔ 57 والے اس کمیشن کو یہ کام ذمہ لگایا گیا کہ جو 51 والے کمیشن کے ذمہ لگایا گیا تھا نا کہ آپ وہ جو انگریز والے قوانین تھے اب اس کو کہہ دیا گیا کہ جو اب تک بنے ہوئے قوانین ہیں، کہ بعد میں بھی ڈھانچہ تو وہی انگریز والا چل رہا تھا، اور 56 والا قانون جو ہے اس نے گورنر جنرل کو صدر میں تبدیل کیا ہے۔ پہلے ہم سلطنت برطانیہ کا جو ہے وہ حلف اٹھاتے تھے، ہمارے جو سربراہ ہوتے تھے، بعد میں انہوں نے پاکستان کا حلف اٹھانا شروع کر دیا، یہ 56 کے بعد ہوا۔ تو اس کے وہ جو بنا تھا کمیشن، اس کے اندر ایک یہ چیز شامل کر دی اور ایک یہ چیز شامل کی کہ آپ جناب اسلامی جو ہوں گے نا احکام ان کو ایسے مرتب کر دیں کہ ان پر قانون سازی کرنا آسان ہو جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اسد کی وہ کاوشیں جو چل رہی تھیں کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو لے کے ان کو کہا جائے کہ اپنے مستدلات جمع کر دیں، اس سے ہم قانون سازی کریں گے، تو یہ ایک اور اس کا جو ہے نا فرض منصبی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ 1962 کا پھر آئین آیا، یہ ہمیں فوج نے دیا، ایوب خان صاحب نے دیا، اس کے اندر پہلی دفعہ کونسل کا نام آیا۔ کونسل جو تھی اس کو کہا گیا اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل، ٹھیک ہے جی، ایڈوائزری کونسل فار اسلامک آئیڈیالوجی۔ لیکن اس کونسل کے اندر تھوڑا سا حکمت عملی سے کام لیا گیا کہ یہ جو تھا نا انگریز والے قوانین ان کو آؤٹ کر دیا گیا، اور یہ کیا گیا کہ دستور کا جو اس کا نام تھا دستور کا اور ریاست کا، اس کو اسلامی جمہوریہ کی بجائے جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا، اور یہ کام کیا گیا کہ جو قرارداد مقاصد بن گئی تھی تمہید دستور کا، اس میں تھوڑی کانٹ چھانٹ کی گئی، اور کانٹ چھانٹ یہ تھی کہ یہ جو منتخب نمائندے ہوں گے یہ اللہ کی امانت سمجھ کے اقتدار اعلیٰ کو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے، تو وہ اندر والی بات ختم کر دی، یہ کر دیا کہ یہ استعمال کریں گے۔ تو پھر جو ہی سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کی اجازت ملی اور الیکشن ہوئے ماشاءاللہ حکومت کے تحت، تو اسمبلی میں پہلے دن سے شور اٹھ گیا کہ جناب یہ آپ لوگوں نے کیا کیا، تو اس پہ ترمیم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کونسل کے اندر جو رکھا گیا وہ بھی یہ رکھا گیا کہ انگریز والے قوانین نکال دیے، یہ کہہ دیا کہ جناب آپ احکام جو ہیں ان کو ہمیں مرتب کر کے دے دیں، کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے چلنے دیں، ٹھیک ہے، اس کا سلسلہ چلتا رہے۔ اس کے علاوہ جب ہم آپ سے کوئی مشورہ مانگیں گے کہ یہ قانون ہم بنانا چاہتے ہیں اسلامی اصولوں کے مطابق، تو آپ ہمیں بتا دیں کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں، مشورہ نہ مانگیں تو پھر آپ خاموش رہیں، کوئی بات نہیں۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر رکھی گئیں، لیکن جس زور سے اسمبلی میں بحث ہوئی وہ پھر ہم نے ایسا کیا کہ کونسل میں نے ایک کتاب تصنیف کیا کہ
اسلامی نظریاتی کونسل کے فکری رجحانات کا ارتقاء حکومتی خطابات کی روشنی میں. تو اس میں یہ کہ کیسے کیسے تبدیلیاں پھر آئیں اور نام بھی بحال ہوا ریاست کا اور قرارداد مقاصد بھی بحال ہوئی اور کونسل کے جو فرائض منصبی پہلے سے شروع ہو گئے تھے وہ بھی بحال ہوئے. تو یہ 1963 کی پہلی آئینی ترمیم ہوئی. اس کے اندر پھر کونسل کے فرائض منصبی کو بھی وسعت دی گئی. ان کے اندر انگریز والے قوانین جو ہیں اس کو بھی شامل کر دیا گیا. مشورہ بھی شامل رہا کہ ہم قانون سازی میں آپ سے مشورہ مانگیں گے تو وہ آپ دیں گے. اور یہ بھی شامل ہو گیا کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں کیسے قرآن و سنت کے احکام کے مطابق بنائی جا سکتی ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ مشورے دیں. اور یہ بھی کہ آپ احکام کو جو ہیں وہ مرتب کر کے تو وہ بھی ہمیں دے دیں. یہی فرائض منصبی جو ہیں وہ بعد میں موجودہ کونسل جو ہے اس میں منتقل ہوئے. لیکن فرق یہ ہوا کہ وہ کونسل جو تھی اس کے ساتھ ایڈوائزری کا لفظ رہا اور کوئی پابندی نہیں لگائے گی پارلیمنٹ پہ یا قومی اسمبلی پہ. لیکن موجودہ کونسل جو تھی اس میں ایڈوائزری کا لفظ بھی ہٹایا اور اس کے 4 فرائض منصبی میں سے 2 میں پارلیمنٹ کو پابند بھی کر دیا گیا کہ آپ نے اس پر لازماً قانون سازی کرنی ہے. اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو بالواسطہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ پابند ہے، لیکن بالواسطہ شاید آپ اس کو نہ کہہ سکیں.